اس تمام عرصے میں جو دو نمازوں کے درمیان آپ پر گزرتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ آپ نے ضرور بنانا ہے۔ روزانہ ہم خدا کے حضور 5 وقت جاتے ہیں اور کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کوئی پہلے تحفے تو دوبارہ نہیں دیا کرتا۔ آخر ہم 5 وقت جو 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت میں ہر نماز میں بعض دفعہ ایک سے زیادہ دفعہ جب خدا کے حضور یہی بات پیش کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کا یہ مطلب تو بہرحال نہیں ہو سکتا کہ ہم نے ایک دفعہ جو نیکیاں کر دیں، ایک دفعہ جو قربانیاں خدا کے حضور پیش کی، وہی بار بار اسی کو تحفہ بنا بنا کر دے رہے ہیں، کیونکہ دنیاوی تعلقات میں تو انسان ایسا نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو بہت ہی پاگل اور احمق دکھائی دے گا۔ بس نماز 5 وقت یہ پیغام دیتی ہے کہ 2 نمازوں کے درمیان تم نے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں۔ اگر 2 نمازوں کے درمیان کوئی اچھا قول بھی تم نے کہا ہے، نیک قول، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور قرآن کے ارشاد کے مطابق وہ بھی ایک ہدیہ، ایک تحفہ ہے، ایک اچھا نیک عمل ہے۔ خواہ قول ہی اچھا ہو، وہ بھی نیک اعمال میں شمار ہو جاتا ہے۔ بس اگر اس عرصے میں کوئی اور نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملی تو ذکر الہی کی توفیق ملی ہوگی، کسی کو نیک نصیحت کرنے کی توفیق ملی ہوگی، غیر کو نہیں، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو کوئی اچھی بات کہنے کی توفیق ملی ہوگی۔ اس تمام عرصے میں جو 2 نمازوں کے درمیان آپ پر گزرتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ آپ نے ضرور بنانا ہے، اور وہی تحفہ ہے جو خدا کے حضور پیش کیا جائے گا۔ بس اگر اس پہلو سے سوچتے ہوئے جب نماز میں آپ التحیات للہ والصلوات والطیبات کہتے ہیں، تو بسا اوقات دل کانپ جائے گا کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں اور بات یہ کر رہے ہیں کہ اے خدا ہم تیرے حضور تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور تحفے بھی ایسے ہیں جو جمع کی صورت میں تحائف پیش کر رہے ہیں۔ والصلوات، نیک اعمال کے ذریعے، بدنی قربانیوں کے ذریعے بھی، والطیبات، اور اچھی چیزیں پیش کر کے بھی۔